السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے تجارت یا اسلام میں تجارت کی اہمیت کے حوالے سے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں تجارت یا جو بزنس ہے اس کو بہت پروموٹ کیا گیا، انکریج کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، ہادی برحق ہیں، ہمارے لیے راہبر ہیں، آپ کا جو پروفیشن تھا، جو پیشہ تھا، وہ بھی تجارت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے آداب سکھائے، قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، اس کا جو سب سے بنیادی اور پہلا اصول ہے وہ ہے دیانت داری، آنیسٹی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ کر دیا، تو اس نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کی تو خبر دی کہ میں نے ایسا دیانت دار تاجر نہیں دیکھا جو تجارت سے پہلے، چیز کو بیچنے سے پہلے اگر اس میں کوئی کمی ہے یا نقص ہے یا عیب ہے تو وہ بتاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حکم یہ ہے کہ دیانت داری کریں، حلال کمائیں اور حلال میں مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جب تمہیں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کا موقع ملے ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ جو شخص کسی کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی مجبور کر رہا ہے کہ وہ کرپشن کرے یا بے ایمانی کرے، تو مجبور کرنے والا دوہرا گناہ گار ہوگا جو ایک دیانتدار شخص کو دیانتداری سے تجارت کرنے میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ پیدا کرے۔ دیکھیے، منافع کی کوئی شرح تو مخصوص نہیں کی گئی، بہرحال بزنس ہے، آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ ایک رول کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز جو بنیادی ضروریات میں سے ہے اور اس کی قلت ہے، شارٹیج ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اب آپ نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ تو اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا اور آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، میرے ہی پاس ہے، تو میں نے اس کے منہ مانگے دام لگا دیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ احتکار یا جو ذخیرہ اندوزی کے جو معاملات تھے، اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو ذخیرہ کر لیتا ہے مال کو، اس کی جو مصنوعی قلت پیدا کر دیتا ہے مارکیٹ میں، اور پھر جب وہ کمی ہو جاتی ہے تو مارکیٹ سے اپنا مال نکالتا ہے، مارکیٹ میں گودام سے، اور اس کو کئی کئی گنا منہ مانگے نفع سے بیچتا ہے۔ اب یہاں یہ پتا چلا کہ فار ایگزامپل ایک میری شاپ ہے، میری کوئی پروڈکٹ ہے، میرے علاوہ اور بھی اس بازار میں پروڈکٹس ہیں، اب مجھے میری مرضی، میں اس کے جو مرضی قیمت بتا دوں، اگر اس کو میری قیمت زیادہ لگے اس کو چاہیے کہ دوسری جگہ چلا جائے، وہ مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ مگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اچھا تاجر وہ ہے جو کم نفع لے لے، یعنی یہ بھی تو ایک خدمت خلق ہے نا۔ اور obviously اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو آج کل تو آن لائن چیزوں کی پرائزز پتہ چل جاتی ہیں، اگر میں کسی چیز سے آپ سے 3 گنا زیادہ پرائز بڑھا کے لے رہی ہوں، آج کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس تو نہیں آئیں گے، میرے کسٹمر کلائنٹ میرے ختم ہو جائیں گے پھر کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ پرائزز لگاتے ہیں، اور جہاں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ ہمیں اگر ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز تو سستی تھی، اس بندے نے ہمیں مہنگی دی ہے، تو دوبارہ ہم اس شاپ کیپر کے پاس یا اس اسٹور پر نہیں جاتے کہ ان کی پرائزز ہائی ہیں۔ تو اس لیے بزنس کی اسٹریٹجی ترقی کے لیے، بزنس میں برکت کے لیے بہتر ہے کہ آپ منافع کم رکھیں، مگر اگین یہ کوئی فکسڈ وہ نہیں ہے کہ پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے، آپ مناسب سا منافع رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ناجائز منافع تو یہی ہو گیا نا کہ وہ چیز اتنی ورتھ نہیں تھی، اتنی مہنگی نہیں تھی، اس کا اتنا ریٹ بننا نہیں چاہیے تھا، آپ نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو ہے میرے علاوہ ان کو کہیں سے ملے گی نہیں۔ کئی دفعہ ایسی میڈیسن ہوتی ہے، کوئی ایسی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ایک شخص کو ضروری چاہیے اور وہ آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کئی دفعہ کوئی میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں وہ پچھلی کمپنی سے تھوڑا اس میں بننے میں رکاوٹ آ جاتی ہے یا کچھ ایسا گیپ آ جاتا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے پورے، میں نے اپنے محلے میں میڈیکل سٹورز پہ دیکھ لیا، کہیں نہیں مل رہی، یہ ایک جگہ سے مل رہی ہے، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ شارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ میں نے خریدی تو 10 روپیز کی تھی اور میں پہلے تو 12 کی دے رہا تھا، اب چونکہ آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اب پیچھے سے مال آ بھی نہیں رہا، شارٹ ہوئی ہوئی ہے، تو اب میں آپ سے 25 روپے لوں گا۔ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اس وجہ سے منافع کھائیں، لیکن ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، اس کی بے بسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پرائزز کو بڑھا دینا، یہ یقینی طور پر ناجائز منافع خوری ہی کہلائے گا۔ obviously اس کو بتا دیا اس نے کہ بھائی یہ اتنی میری پرائزز ہیں، اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بندہ مجبور نہیں ہے،
اپنی خوشی سے لیتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہمیں قریب سے کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تھوڑی مہنگی، اب ہم ہول سیل پہ لینے جائیں گے تو ہمارا ٹریول ایکسپینس، ہمارا وقت بھی تو لگے گا اس میں، تو ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز مجھے فلاں مارکیٹ سے تو اتنے کی مل رہی تھی، کہ آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو ڈیلیوری چارجز بھی اس میں لگ جاتے ہیں، آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کی آنکھوں سے آپ کو کلیئرلی نظر بھی نہیں آ رہا، پروڈکٹ آئے گی تبھی پتہ چلے گا کیا تھا کیا نہیں تھا، تو کوئی بتا کر آپ سے کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، غلط بیانی نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا اور پروفٹ لیتا ہے تو یقیناً پروفٹ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔